اندر ہوتا کیا ہے کہ ہسپتال ہوتے ہیں, کالجز ہوتے ہیں, یونیورسٹیز ہوتی ہیں, وہ آپ اپنے لوگوں کے پیسوں سے بناتے ہیں اور اس سے آپ کی شہرت میں اضافہ ہوتا ہے. اور آپ ایک یار پھر میرے ساتھ نا چلے اب آپ جواب لے لیں ان کا. دفتر آ کے کیجیے گا اس طرح کی. ہاں یہ کوئی اس طرح تھوڑی ہے کہ آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ ملتے ہیں آپ کو دفتر میں, یہ کہا ہے انہوں نے. میرا نہیں خیال کہ یہ میرے ساتھ اس طرح کی گفتگو کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس حق نہیں ہے اس کا. اچھا یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے کیا کیا, میں نے سیاسی پارٹی بنائی ہے, اپنا کریئر چھوڑ کے سب سے بڑا کام یہ کیا, اور میں نے کوئی چیریٹی کے کاروبار نہیں پیدا کیے, میں کسی کو نہیں مانتا, یہ سارے کے سارے کاروبار ہے. لیکن پارٹی ہاں ان سے جو بنا ہے, اگر شوکت خانم اگر فرض کریں ہے نا, تو میں اس کے لیے میں نے پیسے بھی دیے ہوئے بڑی دفعہ. لیکن عمران خان شوکت خان بناتا جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کے لیے, اگر اس نے بنانا ہوتا تو وہ شوکت خانہ بنا کے ریاست کو دے دیتا. عمران خان کو چھوڑیں, آپ کو کیوں فالو کریں؟ یہ بات وہ کر رہے ہیں نا, یہ کہہ رہے ہیں آپ کو کیوں فالو کریں؟ بھائی اس لیے کہ میں نے سیاسی پارٹی بنائی ہے, اس لیے کہ انہوں نے پارٹی بنائی اس لیے فالو. آپ کو شعور دے رہا ہوں, ہاں آپ کو شعور دے رہا ہوں. ہاں آپ کو کیوں فالو کریں؟ پوڈ کاسٹ کرنے کے لیے. کیوں میں نے آپ کو بلایا ہوا ہے. نہیں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا, میں نے دیکھیں آدمی سیاسی پارٹی سب سے مشہور آدمی کو بلایا ہوا ہے, میں نے مشہور ترین آدمی کو بلایا ہوا ہے, اس لیے پوڈ کاسٹ. دیکھو پاکستان کے اندر نا, اگر سنگرز کے اندر ہم بات کریں نا, جو گاؤں دیہاتوں میں جانے جاتے ہیں, تو وہ 4-5 نام سے زیادہ نہیں ہے کوئی جو گاؤں دیہاتوں میں جانے جاتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 40 لاکھ کیسٹ ہم بیچتے تھے, معیار ابرار 60 لاکھ بھی, اور اس کے اور جو عام آرٹسٹ ہوتا تھا وہ 3 لاکھ بیچتا تھا, 3 لاکھ اور 40 لاکھ. تو اس لیے آپ کو فالو کریں؟ اس لیے نہیں, اس لیے کیونکہ میں نے سیاسی پارٹی جو بنائی ہے وہ پاکستان کے اندر یہ کہہ رہی ہے کہ آپ جس نظام کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے پی ڈی آئی ہو, چاہے پی ایم ایل این ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, یہ اگلے 100 سال بھی ان میں سے کوئی بھی آتا جائے گا, آپ کی 50% آبادی بھی خوشحال نہیں ہو سکتی. اس لیے آئے. ہاں جی السلام علیکم جواد بھائی. میں نے آپ کو جواد بھائی اس لیے کہا, پہلے تو میں ڈر گیا ہوں آپ سے. کیوں؟ ہاں وہ اس لیے کیونکہ مولا علی کو میں فالو کرتا ہوں. مولا علی کا فرمان ہے کہ جب بھی آپ کسی انسان کا اندرونہ اصل دیکھنا ہو تو اس کے غصے کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے, پہلی بات تو میں آپ کا پورا پوڈ کاسٹ دیکھا ہے, اس لیے میں آپ کو جواد بھائی کر کے بات کروں گا. اور میں نے ارادہ کیا تھا کچھ سوالات کرنے کا, تھوڑا سا میں نے اپنا ارادہ تبدیل کر کے اس کو جو ہے نا رخ تبدیل کیا غصے کو دیکھ کے. جی بالکل. میں تو دیکھیں آپ پھر وہی بات کی, آپ نے اتنے بڑی ہستی کی بات کر لی ہے. غصہ جو ہوتا ہے نا وہ آپ آنے سے نہیں روک سکتے, غصے میں آپ کوئی غلط حرکت نہیں کرتے. ہاں غصہ نہیں ہو سکتا آپ کے رک جائے. دیکھیں غصے کے بغیر دنیا میں کبھی کوئی تبدیلی بھی نہیں آ سکتی. آپ کو غصہ ہوتا ہے کس پہ؟ انسانوں پہ نہیں, نظام پہ. آپ کو غصہ کس پہ ہوتا ہے؟ ظلم پہ. آپ کو غصہ کس پہ ہوتا ہے؟ ایسی چیزوں سے جن سے انسانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. تو اس لیے یار آپ بس کر دیں. آپ کی بھی سوال, زندگی جو آپ نے گزاری ہے نا وہ آپ نے بیکار ہی گزاری ہے. ہاں اچھا, وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ تو غصہ جو ہے نا مجھے ہے, غصہ مجھے ہوتا ہے سر سوال, لیکن میں کسی کو کچھ کہتا نہیں ہوں. ہاں سر میں نے ابھی صرف بتایا, آپ کو سوال کرنے دیجیے گا. جی بتائیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے سوال ہیں, انشاءاللہ میں بحث نہیں کروں گا, کیونکہ میرا کام ہے آپ تک سوال کو پہنچانا, اور آپ کا کام ہے آڈینس تک میرے جواب کو پہنچانا. آپ کا سوال کا جواب صحیح ہے نہیں صحیح وہ تقریباً یہ آڈینس ہی فیصلہ کرے گی. سر پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ریاست کا کوئی بھی مذہب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اور ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں ایران جو ہے وہ شیعہ ریاست ہے. میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات آپ کی ٹھیک تھی کیونکہ تضاد ہے دونوں باتوں میں. پھر اس کا جو ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ فلسطین کے اندر بھی جو ایران نے, پوری دنیا کے اندر مسلم ممالک تھے لیکن ایران جو ہے وہ سر فہرست رہا, اس نے جو فلسطین ہے اس کا ساتھ دیا, اور یہ آپ بھی جانتے ہیں. اب اگر وہ شیعہ ریاست ہوتا تو کیا مطلب اگر وہ دیکھتا کہ شیعہ ہی ایک شیعہ کے ساتھ شیعہ لڑتا یا مسلمان کے ساتھ مسلمان کھڑا ہوتا, لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ وہ اگر شیعہ ریاست ہے تو کیا فلسطین شیعہ ریاست تھی؟ ایک پہلا سوال چھوٹا سا ہے, اس کا آپ نے جو بھی جواب دینا ہوگا جواب لے لیں, اس کے بعد اگلے پہ جائے نا, کیونکہ میں پہلے بھی بھول گیا تھا ان کے سوال سارے. دیکھیں ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہونا چاہیے, اس کا مطلب یہ تھا جب میں کہتا ہوں کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, کیونکہ
آپ مذہب اس کا بنانے کی کوشش بھی کریں گے تو ہو نہیں سکتا, میں یہ کہہ رہا تھا. لیکن دوسری طرف لوگ مذہبی ریاستیں بناتے ہیں, یہ اب ان کا مسئلہ ہے, وہ ہوتی نہیں ہے ایکچولی. اس کے اندر بہت سے لوگ ہوتے ہیں, ان کا اپنا اپنا مذہب ہوتا ہے, اور جب آپ مذہب ریاست پہ ٹھونس دیتے ہیں نا تو آپ کسی نہ کسی اقلیت کے خلاف ہی جاتے ہیں, کسی نہ کسی اقلیت کے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو میں سب کو بتانا چاہتا ہوں. سیاست ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر داخل ہونے سے پہلے آپ اس کے دائرے میں داخل ہونے سے پہلے, مطلب سیاست کے دائرے میں داخل ہونے سے پہلے کسی بھی سیاستدان کو اپنے مذہب کے دائرے سے باہر آنا پڑتا ہے. آپ نے پولیٹیکل سائنس پڑھی ہے سر؟ یار وہ میں ان کا جواب نہیں, میں انہی کی کنٹینیویشن ہے سر. کیونکہ نہیں, مجھے بھی سمجھائیے نا. پولیٹیکل سائنس آپ نے پڑھی ہے؟ جی جی بالکل پڑھی ہے. نیچر آف اسٹیٹ 3 طرح کی ہوتی ہے. ہم نے تو بینگ پولیٹیکل سائنس اسٹوڈنٹ, مجھے لگتا ہے نیچر آف دا اسٹیٹ ہمیں جو پڑھائی گئی, یا وہ تھیوکریٹک ہے, یا وہ سیکولر ہے, یا ماڈریٹ ہے. یہ تو نہیں, آپ کو کس نے کہا یہ تو کتنے بھی آپ بنا لیں یار. او بھائی, یہ آپ بات کر رہے ہیں سیکولرزم کے حوالے سے. نہیں, میں سیکولرزم کی بات نہیں کر رہا, میں تھیوکریسی کی بات بھی کر رہا ہوں. وہ تھیوکریٹک ہے, وہ سیکولر. تھیوکریٹک اسٹیٹ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ سیکولر اسٹیٹ نہیں ہے جی, اور جو سیکولر اسٹیٹ ہے وہ اس کی ضد ہے. پھر ماڈریٹ بھی اور ہو سکتی ہے. درمیان میں وہ جو ماڈریٹ ہے, ماڈریٹ بھی اصل میں یا تو سیکولر ہے یا وہ, میں اس کو مثال دیتا ہوں, ٹرکی ہے. ٹرکی ایک ماڈریٹ ریاست ہے لیکن اس کا کانسٹیٹیوشن سیکولر ہے. اسی طرح ملیشیا جو ہے وہ ایک ماڈریٹ ریاست ہے لیکن اس کا کانسٹیٹیوشن کافی حد تک سیکولر ہے. ٹھیک, نیچر آف دا اسٹیٹ ہوتی ہے نا, مطلب نہیں تھیوکریٹک بھی ہو سکتی بنائی ہوئی ہے نا. اسٹیٹ صرف 2 قسم کی ہوتی ہے سر. پولیٹیکل فلسفی کہتی ہے نا یہ. یار وہ پولیٹیکل فلسفی نہیں کہہ رہی, وہ کسی ایسے انسان نے بات کی ہے جو مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے ریاست کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ تو سمپل بات ہے. یہ ایسے ہے جیسے ایک چائے ہوتی ہے, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک چائے ہوتی ہے, ایک کافی ہوتی ہے, اور ایک چائے اور کافی کا مکسچر ہوتا ہے. تو یہ کوئی علمی بات تو ہے نہیں, علمی ہے نا, کیونکہ نیچر آف دا اسٹیٹ جو ہوتی ہے وہ اصل میں تھیوکریٹک اسٹیٹ نہیں ہوتی. اصل میں وہ بھی اگر وہ طالبان کی ریاست نہ ہو, اسٹیٹ کا خمیر کس میں گدا ہے مجھے یہ دیکھنا پڑے گا نا. تو میری اسٹیٹ کیا ہے, اسلامک اسٹیٹ. آپ نے مجھ سے پوچھا کہ ریاست کا مذہب جو ہے وہ, آپ نے کہا, انہوں نے پوچھا, ادھر سے بات سٹارٹ ہوئی, کیا ریاست کا مذہب ہوتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہوتا ہے تو پھر آپ یہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ریاست کا تو مذہب نہیں ہوتا. میں نے ان سے کہا, میں کہہ رہا ہوں کہ ریاست کا مذہب نہیں ہوتا اصل میں, لیکن لوگ بنا لیتے ہیں. نیکسٹ کوسچن سر. میں 2-3 چھوٹے سوال تھے لیکن ایک ہی کر لیں آپ, پلیز ایک کر لیں. نہیں سر, میں ایک بھی نہیں کر رہا, میں سر ایک بھی نہیں کر رہا, میں صرف ان کی تعریف کرنا چاہتا ہوں چھوٹی سی. جواز صاحب, ریحان صاحب کو بالکل کچھ نہیں علم تھا, تو ماشاءاللہ جتنا بھی انہوں نے کہا ہوگا آپ سے, میں آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی آپ نے کہا میں نے پورا بورڈ کا دیکھا, سنا, اور سب کو دیکھ رہا ہوں اور سنا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ سوالات کرنا, لیکن میرا خیال ہے اس سوالات کو پوسٹپون کیا جائے. اور آپ کی تعریف صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ آپ ایک آنے والے وقتوں کے بالکل سیاسی لیڈر اور بے تاج بادشاہ ہوں گے, اور جو اس ٹائم جو آپ کی جتنی بھی خوبیاں ہیں کہ ہمارا وقت ضائع کیا, لیٹ آئے, آپ نے ہماری قدر نہیں کی, آپ نے جس طرح کے ہمارے سوالات کے جواب دیے, یا ہم سب کو جاہل کہا, بالکل آپ میں وہ سب کوالٹیاں ہیں کہ جو آنے والے وقتوں میں آپ کو لیڈر ثابت کرے گی. بہت شکریہ. سب کو تو نہیں کہا, لیکن آپ نے چونکہ ایک ایسی پھر تنزیہ بات کی ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو تھوڑی سی عقل اور شعور کی ضرورت ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام چوری سرور ہے اور میں بھی بیسکلی انجینئر ہوں, لیکن ابھی میں مارکیٹنگ کا کام کر رہا ہوں. ایک کمپنی بنائی ہوئی ہے مارکیٹنگ کی. ریحان صاحب کو میں پسند اس لیے زیادہ کرتا ہوں کہ یہ ہیں انجینئر لیکن کام کر رہے ہیں صحافی کا. اور ادھر آنے سے پہلے ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ آ رہے ہیں ادھر. جواد احمد صاحب کو ہر بندہ نیگیٹو لے رہا ہے, ان کا ایک پازیٹیو پہلو بھی ہے, میں اس کے بارے میں سب کو بتانا چاہ رہا ہوں. ان کا ایک کلام آیا تھا, اللہ میرے دل کے اندر, میں مومن حق اندر. تو یہ ایک اسپرچول آدمی ہے جس کے بعد ان کی زندگی چینج ہوئی, یہ سیاست میں آئے. کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اس کے بعد ہی آپ کی زندگی میں چینج آیا, اس کلام کے بعد ہی چینج آیا. ابھی بھی یہ گانا میرے دل کے بہت قریب ہے اور میں اس کو گاتا بھی ہوں اور میں بہت فخر کرتا ہوں. ابھی میرا سوال ختم ہونے کے بعد ریکویسٹ ہے کہ آپ نے یہ تھوڑا سا گنگنانا ہے, ہم سب بالکل گاؤں گا. خدا کی تعریف کرتے ہوئے مجھے اس سے زیادہ خوشی اور کسی چیز کی نہیں ہوتی, کیونکہ
میں پکا سچا خدا کا جو ہے ماننے والا ہوں. یہ دنیا میں نے نہیں بنائی نعوذ باللہ, یہ جس نے بنائی ہے اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں. لیکن دوسرا میں مذہب صرف کہتا ہوں کہ اس کو سیاست میں استعمال نہ کیا جائے. ایک سر جی پازیٹیو ایڈیشن آپ کی لائف میں, ہاں جی, آپ کو نا تھوڑا سا عمران فوبیا ہوا ہے, مائنڈ نہیں کرنا اس بات کا. میری بات سن لیں. آپ بیسکلی ایک اسپرچول آدمی ہے, وہ بھولے ہوئے ہیں, آپ تنقید زیادہ کر رہے ہیں. تنقید کی بجائے آپ اصلاح کی طرف کر رہے ہیں. آپ نے اصلاح کرنا چاہ رہے, لیڈر ہے نا, لیڈر جو ہوتا ہے سب کو پروں کے نیچے لیتا ہے. اچھا, آپ کسی کو ٹارگٹ کرنے کی, آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کے پیج بلاک کر دیتے ہیں, آپ کو ٹارگٹ کرتے ہیں. کوئی ٹارگٹ نہیں, آپ صرف پازیٹیو باتیں کریں, شبھ بولیں, شبھ دیکھیں, اور شبھ ہونا شروع ہو جائے. آپ دیکھو نا, اپنے سیاست آپ کرتے نہیں ہو, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. پھر وہی بات میں غیر سیاسی ہوں جی. سیاست جو ہوتی ہے نا, سیاست میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں پولیمکس. پولیمکس کیا ہوتے ہیں, وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. میں مثال دے دیتا ہوں آپ کو. عمران کبھی بھی اتنا بڑا لیڈر نہ بنتا. ایک تو وہ بوٹ پالش نے کی ہے, وہ تو خیر علیحدہ بات ہے. لیکن دوسرے نمبر پہ اگر وہ نواز شریف اور راشد داری کو تنقید نہ کرتا, ان کے اوپر نہ کرتا نا, وہ لیڈر نہ بنتا. اب وہ کیوں کرتا تھا؟ کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ یہ غلط ہے اور میں لوگوں کو بتاؤں گا میں صحیح ہوں. اچھا, وہ صحیح کہتا تھا, غلط کہتا تھا, میرے خیال میں وہ جھوٹ بولتا تھا. لیکن میں اس کا جو رستہ ہے اس کو غلط نہیں کہتا, اس کو پولیمکس کہتے ہیں. میں جو ہوں میں بالکل وہی کر رہا ہوں, میں لوگوں کو بتا رہا ہوں جو عمران خان نے کیا تھا, جس کو آپ یہ سمجھ رہے ہیں, جو عمران خان نے نواز شریف اور زرداری کے ساتھ کیا تھا. اب وہ پاس ہو گئے. کیسے صحیح کہوں گا؟ دیکھیں, میں کہوں گا, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میں کہتا ہوں الف بے پے تے ٹے سے جیم سے یہ سارے کرو, اور میں آپ کو ٹیچنگ کروں گا آپ کی. اس میں سیاست کہاں سے آ گئی؟ اب اگر میں یہ کہتا ہوں کہ عمران جو آپ کو الف بے پے سکھا رہا ہے وہ غلط ہے, جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں وہ ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ سیاست ہے. سیاست میں ہمیشہ آپ لوگوں پہ تنقید کرتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ آپ کی طرف دیکھیں. جی السلام علیکم جواد صاحب, آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ عوام تو بہتری کے لیے ہر بار جو بھی میڈیا پر بھی چلائی جا رہی ہوتی ہے کہ یہ بہتر ہے, جو عوام کو بہتر لگتا ہے اس کو ووٹ بھی ڈالتے ہیں, تو لیکن بہتری نہیں آ رہی پاکستان میں. آپ مجھے بس یہ بتا دیں کہ ہم عوام کو کیا کرنا چاہیے جس سے ہمارا بھی کوئی مداوع ہو. جو بھی حکمران آتا ہے ہم سے ووٹ بھی لے لیتا ہے, سارے معاملات اپنے ان کے ہو جاتے ہیں, لیکن ہمارے دکھوں کا مداوع نہیں ہو رہا ابھی تک. سب سے پہلے تو آپ یہ کرو کہ آپ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جوائن کرو, اور جوائن کر کے دیکھو کہ اس پولیٹیکل پارٹی کا جو انر اسٹرکچر ہے وہ کیسے چلتا ہے, اور اس پارٹی کے اندر آپ کے لیے لیڈرشپ کی کتنی گنجائش ہے. جبکہ آپ کے پاس علم بھی ہو, آپ محنت بھی کرنا چاہتے ہو, آپ منظم بھی کرنا چاہتے ہو لوگوں کو, آپ دلیر بھی ہو, اس کے باوجود, اور درد مند بھی ہو, لیکن اس کے باوجود اگر آپ کو لیڈرشپ نہیں ملتی, وہ پارٹی چھوڑ دو, پھر کسی اور پارٹی میں جاؤ. تو آپ کو یہ تھوڑا سا کھنگالنا پڑے گا. اگر آپ گھر بیٹھ کے سمجھو گے کہ یہ جو امیر لوگ ہیں انہوں نے جو اپنی سیاست چلائی ہوئی ہے یہ آپ کے لیے کچھ کریں گے اور آپ سیاست سے باہر بیٹھے رہو گے, تو یہ پاسبل نہیں ہے. تو اس لیے آپ کو سب سے پہلے تو سیاست میں خود آنا پڑے گا, اور وہ سٹارٹ ہی وہاں سے ہوتا ہے جہاں ممبرشپ لیتے ہیں اور جہاں آپ رکن بنتے ہیں. سر نیکسٹ, کہ سمندر کے سفر میں ہوا چلاتا ہے, جہاز خود نہیں چلتے خدا چلاتا ہے, اور یہ لوگ پیر نہیں ذہن سے مفلوج ہیں, وہاں چلیں گے جہاں رہنما چلاتا ہے. یہ لوگ جسم نہیں ذہن سے اپاہج ہیں, وہاں چلیں گے جہاں رہنما چلاتا ہے. اور ہم اپنے بوڑھے چراغوں پہ خوب اترائے ہم اپنے بوڑھے چراغوں پہ, اسے بھول گئے جو ہوا چلاتا ہے. سو میں نے آپ کا پورا پوڈ کاسٹ دیکھا. پرسنلی آئی لو یور آئیڈیالوجی. میں آپ کو پرسنلی فالو کروں گا. آپ نے کہا آپ کی ٹویٹس نہیں بڑھ رہی, میں اپنے ٹویٹر پہ بھی ری ٹویٹ کروں گا. بہت شکریہ. نہیں شکریہ کی بات نہیں, تھینک یو ویری مچ. آپ اپنے لیے میں نے آپ کی ہمارے لیے بھی کرو. ہاں, آئیڈیالوجی کو اس لیے پسند کیا بیکاز آپ دوسرے پولیٹیشینس کی طرح فیک نہیں ہے. جو انہوں نے کہا آپ غصہ کرتے ہیں, کرنا چاہیے, جائز ہے, ایک انسان فیک نہیں ہے, اسٹریٹ فارورڈ بات کرے, بہت اچھی ہے. بٹ ایز اے سوشلسٹ آپ نے کہا کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو ہم جو پراپرٹیز ہیں اسے ایکوائر کر لیں گے. نہیں, میں نے کہا تھا کہ ہم نیشنلائز سارا کچھ نہیں کریں گے, ہم کمانڈنگ ہائٹس آف اکانومی کو نیشنلائز کریں گے. اس میں اس وقت سب سے امپورٹنٹ آئی پی پیز ہیں. آئی گوٹ آئی پی پیز کو کریں گے. اور آئی پی پیز کو کیوں یہ پارٹیاں نیشنلائز نہیں کر سکتی؟ کیونکہ ان پارٹیوں کے اپنے لوگ جو ہیں اس کے حصے دار ہیں. السلام علیکم سر, غلام میرا نام ہے. سر آپ نے انبیاء علیہ السلام کو ماڈل بنایا. قرآن میں وَأْمُرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ, آپس کے معاملات مشاورت سے طے پاتے ہیں. جی.
آپ کو بلال نے ابھی کومنٹ سر نے پڑھایا کہ بلال نے آپ کو مشورہ دیا سیاست چھوڑیں, آپ سنگرنگ کریں, میں آپ کا شاگرد بنوں گا. آپ نے اس پر اسے ڈبل جاہل قرار دے گی. سر کیوں؟ اس لیے کہ وہ مشاورت کرنے تھوڑی آیا تھا, وہ تو کامنٹ کرنے آیا تھا. سر اگر تنقید نے کیا آپ نے انبیاء علیہ السلام کو آپ نے ماڈل بنایا تو کیا یہ ان کا طریقہ تھا؟ آپ کوئی دلیل دیں اس پر خدا تاکہ میں معاف کرے مجھے. آپ کو پتا ہے کہ اگر جی میں انبیاء علیہ السلام کی بات نہیں کرتا, وہ بہت بڑی ہستیاں ہو جاتی, اگر کوئی بہت زبردست آدمی تاریخ میں, بہت جس کو آپ بڑا بندہ سمجھتے ہو, وہ آج کے سوشل میڈیا کے دور میں آ جاتا نا, اس کے ساتھ جو لوگ کرتے وہ آپ سوچ نہیں سکتے. کیونکہ یہ وہ دور ہے کہ جس میں آپ نے صرف ایک کامنٹ کرنا ہے اور لوگوں نے اس پہ ہنسنا ہے اور اس آدمی کی انسلٹ ہو جانی ہے. وہ کیا کرے گا بیچارہ؟ انٹریکشن جو ہوتا ہے, مشورہ دینا, مشاورت کرنا, وہ 1 to 1 ہوتا ہے. بلکہ میں تو یہاں کہتا ہوتا ہوں, آپ سارے نوجوانوں کو بتانے لگا ہوں کہ ہیومن ریلیشنشپ جو ہوتا ہے نا, ہیومن ریلیشنشپ وہ بھی صرف 1 to 1 ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کی اپنی مدر کے ساتھ ایک ریلیشنشپ ہے, آپ کے فادر کے ساتھ ایک ریلیشنشپ ہے, آپ کی بہن کے ساتھ ایک ہے, بھائی کے ساتھ ہے, اور چاروں کا کردار فرق ہے, چاروں کا کریکٹر فرق ہے اس ریلیشنشپ کا. کیونکہ آپ اپنی امی سے جو بات کر سکتے ہیں اپنے ابو کے ساتھ شاید نہیں کر سکیں, جو ابو سے کر سکتے ہیں تو امی سے شاید بالکل بھی نہ کر سکیں کچھ باتیں, بہن سے, بھائی سے. تو ریلیشنشپ ہمیشہ 1 to 1 ہوتا ہے, یہ آپ ہمیشہ یاد رکھنا, ہمیشہ 1 to 1 ریلیشنشپ ہوتا ہے. وہ تیسرا آ جاتا ہے نا تو وہ آپ جو کہہ رہے ہو نا, میرے ساتھ بات کرے آگے. السلام علیکم سر, میرا نام عثمان مصطفی ہے اور میرا کویشچن جواز صاحب سے ہے. صبح میں آپ کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں آپ کہہ رہے تھے کہ فیوچر میں یا آنے والے وقت میں پاکستان میں 2 ہی پارٹیز ہوں گی, ایک سوشلسٹ برابری پارٹی اور ایک پاکستان تحریک انصاف, کیپٹلسٹ پاکستان تحریک انصاف. ہاں سوری. تو اس میں جو تحریک انصاف کے بارے میں آپ نے کہا جی کہ ان کا سوشل میڈیا جو ہے اس وجہ سے وہ فیمس ہے کہ ان کا سوشل میڈیا گن پھیلا رہا ہے اور یہ ساری چیزیں کر رہا ہے. تو ایک چیز تو آپ نے ہمارے لیے نیرو ڈاؤن کر دی کہ 2 ہی پارٹیز آگے ہوں گی, ایک آپ کی ہوگی اور ایک جو ہے دوسری پارٹی. تو ہم اس میں کیسے سر یہ سلیکٹ کر پائیں گے کہ ہم برابری پارٹی کی طرف جائیں یا ایک دوسری پارٹی جس کا لیڈر, ود ڈیو رسپیکٹ میں اپنا اوپینین دے رہا ہوں, کہ جس کا لیڈر جس نے کرکٹ میں بھی ہمیں یار ڈرو نہیں یار, سوال کرو کیا ہے یار. میں جنہوں نے ہمیں کرکٹ میں اتنی فتوحات دی, سوشل جب وہ آئے ورک میں اس میں انہوں نے ہاسپٹل بنایا, یونیورسٹی بنائی, اور پولیٹکس میں ان کی اتنی اسٹرگل ہے جس سے ہم یوتھ کو اتنا ایک جو ایک روایتی سیاست تھی اس ختم ہوا اور ہمیں پتہ لگا کہ کیا ہو رہا تھا ہمارے ملک میں. تو اس کو ہم سلیکٹ کریں گے یا ہم ان کو سلیکٹ کریں گے جو آج ہم آپ آئے ہیں تو ہمیں 2 گھنٹے ویٹ کرنا پڑا ہے اور آپ نے ہمیں آتے ساتھ کچھ بھی نہیں کہا کہ میری یوتھ بیٹھی ہے, مجھے انہوں نے آگے ہمیں دیکھنا ہے, تو میں ان سے کچھ کہوں کہ آپ میں اس لیے نہیں آ سکا, یا ان کو میں سلیکٹ کروں جو ایک کمنٹ پہ آپ نے اپنے ہی فالوور کو جو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے پسند ہیں, آپ کی ایک سائڈ مجھے بہت اچھی لگتی ہے, آپ سنگر طنز کر رہا تھا یار, لیکن ایک اس کا اوپینین بھی تھا نا, تو آپ نے اس کو جائز کیا دیا. میرے لیے اس کی اوپینین کی کوئی وقت نہیں ہے. میرا آپ سے یہ کویشچن ہے کہ میں دیکھو وہ سٹارٹ ہی مذاق سے کر رہا ہے, سٹارٹ ہی طنز سے کر رہا ہے, ایسے بندے کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی. تو میں بس آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ مجھے بتا دیں کہ ان دونوں میں سے ہمیں کسے سلیکٹ, اگر آپ کو کرنا چاہیے تو اس کی کوئی ایسی وجہ بتائیں کہ جو ہمارے مائنڈ میں سوشل میڈیا کے پی ٹی آئی نے ہمیں بھر دیا ہے وہ نکل جائے اور آج ہم برابری پارٹی کو سلیکٹ کریں. ایک ایک کر کے کر لیتے ہیں, جلدی جلدی میں جواب دیتا ہوں. جی ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ کہ جو بندہ حکمرانوں سے زمینیں لے کے, پیسے لے کے, ملک ریاض جیسے لوگوں سے دوستی کر کے, اس کے بعد یہ اس طرح کی چیزیں بناتا ہے جو اپنے پیسے نہیں لگاتا, دوسروں کے پیسے لگاتا ہے, اور وہ بناتا ہے اور پھر کہتا ہے جی دیکھیں جی میں نے آپ کے لیے کتنا اچھا کام کیا, تو میں تو ویسے ہی نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ٹھیک بات ہے. یہ جال سازی ہے بیسیکلی, وہ تو یہ کرتا رہا ہے. آج بھی عمران کے بعد 14 جدادیں ہیں, 14 جدادوں میں سے ایک بھی اس نے ابھی تک کہیں پہ نہیں دی, وہ اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں اس نے. اس کی بہنیں جو ہیں کروڑ پتی ہیں, ارب پتی کروڑ پتی ہیں. تو یہ تو ایک طرف کر دو, میں تو اس بات کو مانتا ہی نہیں ہوں. دوسرا یہ ہوتا ہے جب آپ بناتے ہیں نا بڑے بڑے اڈے بناتے ہیں, جیسے ڈیرے بناتے ہیں, جیسے اسپتال بنا لیا, یہ کر لیا, وہ کر لیا, تو ذہن میں رکھو کہ وہ چلتے ہی صرف 2 وجہ سے ہیں. ایک, عام لوگ اس کو پیسے دیتے رہتے ہیں, لیکن دوسرا جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے دوسری, امیر لوگ اس کو پیسے دیتے ہیں. اگر امیر لوگ اس کو پیسے دینا بند کر دیں نا آج عمران کے اسپتال کو, پاکستان کے امیر لوگ, تو عمران کا اسپتال بند ہو جائے گا, اس کی سیاست بھی ختم ہو جائے گی. اس لیے وہ امیر لوگوں کے خلاف جا ہی نہیں سکتا. آپ کو بھی امیر لوگ تو سفید آتی ہے, اس کا سفید آتی ہے, آپ کو بھی آج امیر لوگ گنے کھلانے پڑتے ہیں ہمیشہ, تو وہ تو اس کے وہ تو سیاست کر ہی نہیں سکتا. سوال اگلا. السلام علیکم سر. اچھا سر, میں نا مطلب ہم نے بہت ساری بحث کی, ہم ذرا ایک ہٹ کے کوشچن کرتے ہیں
کہ آپ نے کہا کہ آپ کے گھر کے سامنے, آپ کے دفتر کے سامنے بھی جھونپڑیاں ہیں, تو آپ جو ہے یہ الفا جنریشن, جن زی تو اپنا فیوچر طے کرے گی جیسے بھی کرے گی, جو الفا جنریشن ہے یا اس کے بچے ہیں, اس کا ایجوکیشنل کیریئر آپ کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ مطلب آپ, اب ظاہر بات آپ کی سیاسی پارٹی ہے نا, آپ فیوچر میں پلان کر رہے ہیں, مطلب سوشلزم کا یا جو بھی آپ لے کے آئیں گے, تو اس کے تھرو آپ جو ہے بچہ, جو آج کا بچہ ہے 2 3 4 سال کا, اس کو 30 سال میں آپ کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ اچھا اگر میں ہم 3 اس کے حصے کر لیتے ہیں نا, جین زی کے یا الفا کے جو بھی ہے, تو ایک وہ ہیں جو بہت ہی امیر لوگوں کے بچے ہیں, جی ان کے ساتھ ہماری پارٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ وہ خود ہی پڑھ لکھ جائیں گے. ان کو ظاہر بات ہے سر, میرا سوال بھی انہی کے بارے میں ہے جو مطلب نہیں افورڈ نہیں لیکن کر میں پا رہے. آپ کو جو بتانے لگا ہوں وہ آپ کے لیے بھی امپورٹنٹ بات ہوگی نا. ایک تو وہ بچے ہیں, ایک بچے وہ ہیں جو اسکول میں میٹرک کر سکتے ہیں, ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے پاکستان میں. اس کے بعد جو ایف اے کر سکتے ہیں اس کی اور بھی کم ہے. اس کے بعد بی اے جو کرتے ہیں اس کی اور بھی کم ہے, اور جو یونیورسٹیز میں جاتے ہیں ان کی بہت ہی کم تعداد ہے. تو یہ دوسرے یہ بچے ہیں, اور ان کو لگتا ہے کہ شاید ہم ہی ہیں جو جنریشن زی ہے. اصل جنریشن زی پتہ کون ہے؟ جو ان پڑھ ہیں, جو گاؤں دیہات میں رہتے ہیں, جن کے پاس غربت اور بے علاجی اور جہالت کے علاوہ کچھ نہیں ہے, تعلیم نہیں ملی ان کو. یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کو آپ بھی کبھی ان کے بارے میں نہیں سوچ سکتے, کیونکہ وہ رہتے ہی ایسی جگہوں پہ ہیں جہاں پینے کا پانی صاف نہیں ہوتا, جہاں پہ مویشی ہوتے ہیں سارے. ابھی بھی 2.5 کروڑ بچہ اسکول نہیں جاتا. آپ میں سے ایک بھی بچہ ایسا نہیں ہے جو ان 2.5 کروڑ بچوں میں سے ہو. تو ہماری پارٹی سب سے پہلے ان بچوں کے لیے ہے. میرے 40 کلاس لوگ ایسا ہی ہیں, مطلب ہم میٹرک میں 40 گراؤنڈ تھے, تو مجھے پتا ہے کہ ہم 3 4 پڑھ کے آگے پہنچے ہیں, باقی 40 نہیں پہنچے. تو سب سے پہلے ہماری پارٹی آپ کے ساتھ بھی نہیں کھڑی. سب سے پہلے ہماری پارٹی, آپ کو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے میں آئے تاکہ ہم ان کے لیے کچھ کریں. سب سے پہلے ہماری پارٹی سب سے نچلے طبقے کے ساتھ کھڑی ہے, اس کے بعد مڈل کلاس کے ساتھ کھڑی ہے, اور ایلیٹ کے ساتھ ہم کھڑے ہی نہیں ہیں. ہم ان کے سیاسی مخالف ہیں, یہ کوئی نہیں کہتا, اور یہ صرف ہم کہتے ہیں. یہ ایلیٹ کے لوگ ہیں اس لیے وہ کہہ ہی نہیں سکتے. تو اس لیے جو آپ نے بات کی ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ جین زی اصل جو ہے نا, اس کو تو آپ بھی نہیں جانتے. وہ تو بیچاری لور. اچھا وہ جن کے ساتھ آپ سب سے پہلے کھڑے ہوئے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ہیں, مطلب جن کو صاف پینے کا پانی بھی میسر نہیں, مویشی, اور سوشل میڈیا سے تو ادھر تک جائیں گے نا یار. ریحان ابھی ہیں یا نہیں؟ نہیں, ابھی تو بہت سارے لوگ ہمارے ایسے ہیں جو جہاں پہ کمیٹیز بنی ہوئی ہیں, لوگ ان کو لے رہے ہیں اندر, لیکن ان تک ہماری بات نہیں پہنچ رہی نا. وہ مڈل کلاس سے پہنچے گی. پہنچ تو پھر ان تک ہی رہی. نہیں, مڈل کلاس کے سارے سوال ہو گیا نا یار, اگلے سارے لیڈر جو ہے نا, آپ کا ایک ہی کام ہے, یہ جو ابھی کہہ رہے تھے, جو بھی مڈل کلاس کا آدمی پارٹی میں آئے گا, اس نے آخرکار غریب تک پہنچنا ہے, کیونکہ انقلاب جو ہے وہ غریب سے آتا ہے. السلام علیکم, میرا نام طیب بیگ ہے. تو میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے جس طرح کہا میں مشہور ہوں, میں بہت زیادہ مشہور ہوں, ٹھیک ہے. ریحان صاحب نے پڑھا, آگے آپ کو دکھایا بھی, ٹھیک ہے. تو 2018 کے الیکشن میں انہوں نے بتایا ابھی 367 ووٹ پڑے ہیں آپ کو ٹوٹل. تو اس سے اور بہت زیادہ مشہور, یعنی کہ اگر کوئی مشہور بندہ ہوتا ہے تو اس کو اتنے تھوڑے, یعنی کہ اتنے زیادہ کہہ لیں, اتنے زیادہ ووٹ کیسے پڑ سکتے ہیں؟ آپ کر رہے ہو پھر طنز. مطلب آپ کی جنریشن جو ہے نا, ان کا پتہ ایشو کیا ہے. جی, وہ ہر بات ہنسی مذاق طنز بدتمیزی بد تہذیبی کرنے کے چکر نہیں, اس میں بدتمیزی والی تو میں نے کوئی بات نہیں کی. آپ کو لگتا ہے کہ 360 ووٹ زیادہ ہوتے ہیں یا کم ہوتے ہیں؟ پہلے یہ بتاؤ. نہیں, ہمارے محلے میں میرے اپنے ماموں کونسلر کا الیکشن لڑا, انہوں نے ٹوٹل 800 کے 850 ان کو ووٹ پڑے. کونسلر کا الیکشن لڑ رہے ہاں جی, 2018 میں کونسلر کا لڑ رہے تھے, ان کو کوئی ایم پی اے کا لڑے ایک بھی نہیں پڑے گا. اپنے ماموں کی آپ جو بات کر رہے ہو, اور آپ کے ماموں جو ہے, ایک سیکنڈ, وہ کس پارٹی سے لڑ رہے تھے؟ وہ یہ اب تھوڑی بتا سکتے ہیں, آپ ان کو سوشل میڈیا پہ آ کے تنگ کریں گے. میری بات سنیں نا, آپ کو کہوں گا صرف آپ بتاؤ وہ کس پارٹی سے لڑے تھے؟ میں نہیں, آپ کے ماموں کس پارٹی سے لڑے تھے؟ PMLN. PMLN سے وہ لڑے تھے. پھر خیر ہے. نہیں, آپ PMLN سے وہ لڑے تھے جی, اور وہ کاؤنسلر کا الیکشن لڑے ہیں, اور ایک ایسی پارٹی کے لیے لڑے ہیں جس میں سرمایہ دار جاگیردار بھرے ہوئے ہیں, بڈیرے بھرے ہوئے ہیں, جو بدماشیاں کرتے ہیں, جو مافیاز ہیں اس ملک کے. اور آپ مجھ سے آگے سوال کر رہے ہو, مطلب جس آدمی کے ماموں کو ہدایت چاہیے, اس کا بھانجا جو ہے میرے پہ طنز کر رہا آگے. واہ نہیں, آپ اس کا مطلب آپ اس ملک کے آگے دے دیں, مائک آگے دے دیں, اس سے پیشتر کے گھمسان کا رن پڑے آگے. السلام علیکم سر, میرا نام عبداللہ رشید ہے اور میں گجرانوالہ کے دیہات سے میرا تعلق ہے. سر, آپ نے بولا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے یہ, تو میں اس پر بات کرنا چاہوں گا. بہت فیمس انفلوئنسر ہیں رجب بٹ, ان سے پچھلے دن انہیں ایک کویشچن کیا گیا کہ لوگ آپ کے بارے میں اختلافی رائے رکھتے ہیں, برا بلا آپ کو کہتے ہیں, تو آپ اس پر آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ میری یہ سوچ ہے, وہ کہہ رہے تھے
کہ جب آپ اپنے آپ کو سوشل کر دیتے ہیں تو آپ کے اندر اتنی برداشت ہونی چاہیے کہ آپ ان چیزوں کو اگنور کر سکیں. تو دوسری طرف ہمارے سامنے ایک لیڈر بیٹھے ہیں اور ان بھائی نے ایک بات بتائی تھی آگے کہ میں نے ایک کویشچن کرنا تھا اور آپ کا غصہ دیکھ کے, آپ کا انداز گفتگو دیکھ کے میں نے وہ کویشچن چینج کر دیا. تو میں یہ نہیں سوچوں گا کہ ایک لیڈر کی بھی یہی کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ اس کے سامنے ایسے مطلب لوگ باتیں نہ کریں, اچھی بات ہے یا اپنے سوال چینج نہ کریں. اچھی بات ہے کہ انہوں نے سوال چینج کر دیا, کیونکہ ہو سکتا ہے مجھے زیادہ واقعی غصہ آ جاتا, کوئی ایسی بات ہوتی ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں, آپ ہے نا عمران کو نہیں جانتے, آپ پی ٹی آئی کے ووٹر ہو, بتاؤ نا کہہ سکتے ہیں جی کہہ سکتے ہیں. عمران جو ہے نا وہ اپنے زمانے میں جب کرکٹ کھیلتا تھا تو وہ لوگوں کے بچوں کو ٹھڈے مارتا تھا. ٹھڈے مطلب ایسے کھڑے ہو گے نا, فرض کرو ایک بچہ آیا ایسے, اب اس کو میرے پہ کیس کر دے, کر کے دکھائے. بچہ ایسے آتا ہے, اس نے ایسے کیا عمران کو, عمران نے ایسے اس کو جواب میں یہ تھوڑا تو اب یہ ہے, اب یہ ایک سیکنڈ آپ بد تہذیبی, بدتمیزی, غصہ اس کی بات ہی نہیں کر سکتے, کیونکہ جس پارٹی کو آپ ووٹ دیتے ہو سب سے زیادہ بدتمیز, غلیظ, گالم گلوچ کرنے والی اور نہایت بد تہذیب پارٹی ہے وہ. تو آپ میرے سے پھر وہی سر وہ بات میرا خیال ہے اب سوال سارے غلط تھے. نہیں ریحان پلیز ایک منٹ. سر وہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے نا, یہ میرا ایک دوست ہے, اس کی ایک بہت بڑی سر وہ بات موبائل کمپنی ہے. آپ کی پارٹی جوائن کر لیں, موبائل آؤ ہم آپ کی پارٹی جوائن کر لیں, لیکن وہی بات تہذیبی یا بدتمیزی اگر آپ میں بھی ہو پھر ہم کیا کریں؟ میرے میں اندر ہے ہی نہیں سر, وہ کویشچن چینج ہوئے ہیں آپ کی صرف گفتگو کے. میرے اندر بد تہذیبی کا جواب جو ہے وہ اس سے زیادہ غصے کے ساتھ اس کو سخت الفاظ کہنا ہے. میں نے کبھی کوئی کسی کو گالی نہیں دی, میرا پورا آپ سوشل میڈیا دیکھ لو, میں نے کبھی کسی کو فوش بات نہیں کی, کبھی کسی کو جانور نہیں کہا, کبھی کسی کی ذات, برادری, شکل, حلیے یا اس کے کام, اس کے اوپر کبھی کوئی بات نہیں کی. تو یہ ہوتی ہیں سر, لیکن تھوڑا سا اخلاق, تھوڑا سا نرمی ہونی چاہیے. بچے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں. یار پھر وہی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میرا ایک دوست تھا وہ, بلکہ وہ میں اس کا نام صرف نہیں لوں گا, اس کو پتا چل جائے گا, وہ شاید مجھے برا بھی مانے. وہ عمران کو نا اس نے بلا لیا ایک جگہ, تو اب پھر بعد وہ پی ٹی آئی بھی چلا گیا. میں نے کہا تو پی ٹی آئی کیوں گیا ہے, تیرے ساتھ یہ کیا ہے عمران نے؟ تو کہتا جواد بھائی اب دیکھیں نا آج کل اس کا نام چڑھ رہا ہے تو مجھے بھی کوئی فائدہ ہوگا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. ایک دن اسے عمران کو بلایا جلسے میں اپنے اس کے علاقے میں, وہ کہتا ہے میں نے ہی جلسہ ارینج کیا ہوا تھا, میں نہیں کیا ہوا تھا. تو وہ ایسے کھڑے ہوئے تھے سارے, تو عمران بھی کھڑا ہوا تھا درمیان میں. کہتا ہے میں ایسے پیچھے سے آیا ہوں اور میں نے سوچا کہ اب میں چونکہ ارینج کیا ہوا ہے اور سب کھڑے بھی ہو گئے ہیں تو میں عمران کے ساتھ آئی کھڑا ہو جاتا ہوں. کہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک بندہ کھڑا تھا, میں پیچھے سے آیا ہوں, میں نے نا ہلکا سا اس دوسرے بندے کو ہاتھ لگا کے ایسے کیا تو شاید میں ٹچ کر گیا عمران کو. کہتا اس نے ایسے کر کے مجھے کونی ماری. کہتا میرا پیٹ جو ہے نا وہ ایسے اس پہ چوٹ لگی, میں نیچے گر گیا. آپ تو نہیں کریں گے نا کسی کہتا جواب یار میں تو بھائی نہیں سوچ بھی نہیں سکتا. ہاں تو میں تو غریب آدمی کا دوست ہوں, میں خود اندر سے غریب ہوں بھائی, میرا دل غریب ہے ذرا, کیونکہ میں امیروں کے سیاسی مخالف ہوں. اس نے کہتا میں ادھر بیٹھ گیا اور اس نے دیکھا ہی نہیں پیچھے کہ کون تھا. تو بھائی آپ کس آدمی کے سپورٹر ہو, اب مجھ سے آ کے آپ باتیں کر رہے ہو, پہلے اس کے بارے میں پتا کرو وہ کیا آدمی ہے. ورلڈ کپ اٹھاتا ہے, ورلڈ کپ اٹھا کے کہتا ہے ایٹ دا ٹوائلٹ آف مائی کریئر آئی ہیو فائنلی مینیجڈ ٹو ون دا ورلڈ کپ. کبھی ایسا بندہ دیکھا آپ نے؟ وہ پوری ٹیم نے ورلڈ کپ جیتا ہے اور کہہ رہے ہیں میں نے ورلڈ کپ جیتا ہے. بیوقوف آدمی ہے اصل میں, آپ لوگوں نے اس کو ہیرو بنایا ہوا ہے. آپ بات کریں. سوری جی سوال کریں. السلام علیکم, میرا نام آفاق احمد ہے, گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے. سر آپ نے آتے ہی بات کی کہ میں ایک سوشل انقلاب لے آؤں گا, میں انقلابی ہوں, لیکن مجھے ایسا لگا کہ ایک پہلے ایسا انقلابی کو دیکھ رہا ہوں کہ جو سارے ایلیٹ کلاس کو, سارے رورل جو ہے آج کل بیٹھے, ان کو چھوڑ کر اس کی سارے توپوں کی رخ اڈیالے کی طرف ہے. ابھی میں نے نواز شریف کے بارے میں کس نے بات کی؟ میں نے کیا کہا تھا آگے سے؟ میں نے کہا تھا اس نے سجدہ کیا ہوا ہے. اب کیا بات کر رہے ہو یار سر؟ اگر میں کوالیفائی تو کرو نا, اپنا سوال کوالیفائی کرو پہلے. سر اگر میں اب پچھلے ایک مہینے کی ٹویٹس دیکھ لوں, مجھے ایک بھی ٹویٹ نہ مریم کے خلاف ملے گی نہ نواز شریف کے خلاف ملے گی. اور ابھی کی اگر میں بات کروں اس پوڈ کاسٹ کی تو 150 مرتبہ آپ عمران خان کا نام لے چکے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ 150 دفعہ اس کا نام سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے نا, جس کا آ رہا ہے تنقید بھی اس سے ہوگی. میں نے ان کو کہا تھا طاقت کے دو منبع ہوتے ہیں, ایک طاقت ہوتی ہے ریاست کی, ایک طاقت ہوتی ہے پروپیگنڈے کی. پروپیگنڈا کی طاقت سب سے زیادہ عمران کے پاس ہے.
وہ انفلوئنس عام لوگوں کو کر رہا ہے موبائل کے تھرو. عمران کی یہ چلا گیا موبائل کے تھرو, وہ کوئی اس کو نہیں جانتا, کوئی سے ملے. پوری بات پہلے سنو, وہ کوئی آپ عمران سے کبھی نہیں ملے, آپ عمران کی شکل بھی نہیں جانتے کیسے ملا. اچھا تو ہو سکتا ہے آپ ملے ہو, آپ کو لگتا ہے 25 کروڑ ملے ہوئے, یا آپ کو لگتا ہے کہ 1 لاکھ بندہ جو اس کو ووٹ دیتا ہے وہ ملا ہوا ہے, تو وہ لوگ نہیں ملے ہوئے عمران سے, ٹھیک ہے, لیکن اس کو سارا دن ٹی وی پہ دیکھتے ہیں اور سارا دن اس کے بارے میں باتیں سنتے ہیں اور سارا دن اس کا پروپیگنڈا سنتے ہیں, ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے. تو مجھے ایک بات بتاؤ, جب آپ سارے یہ کام کر رہے ہو اور ہر وقت وہ نظر آ رہا ہے اور وہ ہمارے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے, تو میں کس کے بارے میں بات کروں گا؟ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے میں بھی اسی کے بارے میں بات کروں گا. آپ کرے اس کو گلوریفائی, اور میں کہہ رہا ہوں یہ بڑا گندا غلیظ بڑا گھٹیا آدمی ہے, تو میں اس کے الٹ بات کر رہا ہوں. چلے اب آپ نہ کہو کہ عمران اگر مریم کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اگر مریم کے بارے میں بات ہو رہی ہے, نواز شریف کے بارے میں ہو رہی ہے, زرداری کے بارے میں ہو رہی ہے, سوشل میڈیا پہ نہیں ہو رہی. کہ میں امت مسلمہ کا لیڈر ہوں, ان میں سے کسی نے کہا, کیا ان میں سے کسی نے کہا کہ خدا مجھے تیار کر رہا ہے کہ میں اس ملک کا یہ بنوں؟ وہ تو بڑا بے شرم آدمی ہے, وہ تو خدا پہ بہتان باندھتا ہے. ان میں سے بھی جو کہے گا, میں آپ کو بتا دوں, آج کیمرے کی طرف دیکھیں, جو بھی کہے گا آج کے بعد اور اس سے پہلے بھی, ابھی مریم نواز نے ایک بات کی تھی, پتہ نہیں اس نے کیا مذہبی کو بات کی تھی, اور اس کے اندر اس نے ایسی کو بات کی تھی کہ میں نے اس کو فوراً ادھر ہی جواب دیا تھا, اور میں نے اسے کہا تھا کہ یہ مذہب فروشی کر رہے ہو آپ. وہ اس نے اس کے بعد ابھی تک نہیں کی, جب کرے گی میں کہوں گا. کیونکہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کی سیاست میں مذہب فروشی کی جاتی ہے, اور وہ بھی وہ منافق کرتے ہیں جن کا مذہب سے اصل میں کوئی تعلق نہیں ہوتا. اچھا دیکھیں, آپ کو پتہ نہیں ہوتا اس بات کا. دیکھیں آپ نے ڈیجیٹل میڈیا کے جرنلسٹ سے بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ آج کے بعد آپ عمران خان کو برا بھلا نہیں کہیں گے. نہیں, میں نے کہا تھا لانتی اور بے غیرت نہیں کہوں گا. اچھا یہ نہیں کہا آپ نے پورے پوڈ کاسٹ؟ نہیں بالکل نہیں کہا, یہ سارے موجود تھے. میں نے ادھر کہا تھا کہ سخت الفاظ میں بولتا رہوں گا, لیکن یہ والے نہیں کہوں گا. وہ علی حمزہ ایک لڑکا ہے, اس سے وہ تو اس نے باقاعدہ پراپر سوال کیا, تو میں نے کہا تھا میں یہ 2 لفظ نہیں بولوں گا, لیکن میں اس کو بے شرم تو کہہ سکتا ہوں. کہتا ہاں وہ آپ کہہ لیں. اچھا ایک منٹ, وہ بہن کچھ پوچھنا ہے. السلام علیکم سر, میرا نام عمائمہ آصف ہے اور میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں CS ڈپارٹمنٹ میں اسٹوڈنٹ ہوں. سر میرا کویشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کو نہ ووٹس چاہیے ہیں اور نہ آپ کو اقتدار میں آنا ہے, تو پھر آپ کا سیاست میں آنے کا مقصد کیا؟ آپ نے کہا تھا کہ آپ کی جگہ آپ کسی اور کو کھڑا کر سکتے ہیں اپنی پارٹی میں. دیکھو سب سے پہلے آپ کو تبلیغ کریں, کو مسجد کے امام مسجد بنے. ہم سیاسی پارٹی کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں, ہدایت صرف دین کی نہیں ہوتی بھائی. نہیں وہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں سر؟ سوشل ورکس تو وداؤٹ پالیٹکس میں آئے بھی ہو سکتے ہیں. ہم سیاسی ہدایت دینے آئے ہیں. سیاسی ہدایت کیا آپ کو پتا ہے؟ لیفٹ اور رائٹ کیا ہوتا ہے؟ چلو آپ یہ بتاؤ. سر لیفٹ اور رائٹ ہر انسان کو پتا ہے کہ اچھا اور برا کیا ہے, اور آپ ہوتا لیفٹ رائٹ کیا ہوتا ہے؟ دوبارہ سوچ کے بتاؤ. سر یہی ہوتا ہے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا, ہر انسان اپنے سینسز سے. آپ کو پتا نہیں ہے کہ لیفٹ رائٹ کیا ہوتا ہے؟ سر آپ مجھے بتا دیں. پتا ہے آپ تو میرے سے سارا آتے رہے ہو, آپ چھوڑ دو. سر آپ بتا دیں آپ کی ڈیفینیشن کیا ہے لیفٹ اور رائٹ کی. سوری بھائی, سیاست میں آپ کو اس سے سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیا قوم ہے. آپ کو پتا ہے کہ سیاست میں بائیں بازو اور دائیں بازو کیا ہوتا ہے, یا لیفٹ اور رائٹ کیا ہوتا ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ کوئی سوال کسی کو پتا ہے تو ہاتھ کھڑا کرے. نہیں سوچے تم کیپٹلزم آپ بتائیں جی. وہ ہاتھ جی یس بالکل. اور لیکن یہ کس پیراڈائم میں ہوتے ہیں, کس سیاسی پیراڈائم میں یہ لوگ ہوتے ہیں؟ نہیں یہ ہر جگہ ہوتے ہیں نا. جیسے ٹرمپ رائٹ کا ہے اور ممدانی جو ہے سلطان ممدانی وہ لیفٹ کا ہے. جس ملک میں لیفٹ اور رائٹ کا ہی نہیں پتا, اور اس ملک کا ایک جاہل وزیر اعظم پرانا عمران وہ کہتا ہے کہ رائٹ اور لیفٹ کی تو سیاست ہی نہیں اب رہی, اب صرف رائٹ اینڈ رانگ کی ہے. آپ کو پتا ہے رائٹ اینڈ رانگ ریلیٹو ہوتا ہے. ایک سیکنڈ آپ کو پتا ہے رائٹ اینڈ رانگ ریلیٹو ہوتا ہے. ریلیٹو مثال کے طور پہ آپ کا رائٹ جو ہے اس کا رانگ ہے, اس کا رائٹ جو ہے اس کا رانگ ہے, اس کا رانگ اس کا رائٹ ہے. تو دیکھو نا, ہر ایک کا اپنا اپنا رائٹ رانگ ہے. تو سر ہم یہ سمجھیں گے آپ ہمیں لیفٹ اور رائٹ سمجھانے کے لیے آئے ہیں. حجاب والی کو لگتا ہے کہ حجاب پہننا ہی رائٹ ہے, باقی سب رانگ ہے. اس کا مسئلہ ہے, اس کا خیال ہے. جس کو لگتا ہے کہ نہیں حجاب کے بغیر بھی میں زیادہ بہتر ہوں, بلکہ میں آج کی ماڈرن وومن ہوں جو جہاز بھی چلا سکتی ہے, وہ برقعے پہ تو جہاز چلا نہیں سکتے, وہ برقع اتار کے جہاز چلائے گی. اب وہ کہتی ہے کہ نہیں مجھے تو یہ رائٹ لگتا ہے. تو رائٹ اینڈ رانگ بکواس ہے, یہ عمران خان آپ کو بتا رہا ہے. اصل سیاست لیفٹ اینڈ رائٹ کی ہے, اور ایک کیپٹلزم کے پیراڈائم کے اندر ہوتی ہے. اور لیفٹ اور رائٹ کے اندر پھر جب لڑائی ہوتی ہے, اگر لیفٹ جیت جاتا ہے اور آخری حد پہ جیتتا ہے تو سوشلزم آ جاتا ہے. بس یہ ہے جو آپ کو سب سے پہلے یہ آپ کو سمجھانا ہے. آپ کو تو یہی نہیں پتا, تو اب آپ کا شعور کا لیول یہ ہے سیاسی.
मतलब आपको ये नहीं पता कि अमेरिका में, न्यूयॉर्क में ममदानी जो जीता है वो अपने आप को सोशलिस्ट कह के जीता अब उनका है, सवाल, और आपको मालूम ही नहीं सोशलिस्ट। अब उनका सवाल है, इसलिए आप बिल्कुल सियासी शऊर नहीं रखते। इमरान ने सिर्फ शऊर आपको ये दिया कि इसमें ये चोर है, ये इसमें डाकू है। आपकी भी हालांकि उसकी रिस्पांसिबिलिटी अपनी है पार्टी में भी सब चोर और सर मेरा डाकू हैं। क्वेश्चन आपको ये है खुद कि भी है। आपका आने का मेन मोटिव क्या है? क्या आप हमें लेफ्ट और राइट समझाने के लिए आए सही बात है। हैं? तो सर ये तो सोना भी ये आए तो वो हम सियासी समझ पार्टी को सकते समझाना हैं। पड़ता है। सियासी पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा तब्दीली का अदारा होता है। इसका काम ही ये होता है कि मुल्क की जहां तक बाउंड्री है, जितनी बाउंड्री मुल्क की है, वो सारा का सारा उसका मैदान होता है। ये कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये पूरे मुल्क के अंदर हर जगह पे। अगला सवाल। अच्छा सर, मेरा नाम अलवीना है, मैंने एमफिल किया है फ्रॉम जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। जी सॉरी, आपने क्या किया? एमफिल मैथ्स कम्युनिकेशन में MPhil किया है Mass जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। अच्छा गुड। सर आप अभी भी पॉलिटिक्स में आए हैं, जी। तो मैं तो उस जवाद अहमद को जानती थी कि जिसने ओ मेरे यार तो मेरा प्यार, और हम लोग कॉलेज में अक्सर हमारी जुबान पे यही वाला एंथम रहता था, और छोटे छोटे गाने बड़े प्यारे लाइट से। मुझे नहीं पता था कि जवाद अहमद पॉलिटिशियंस में आए हैं, और इस बात को यहीं पे छोड़ के मैं कहती हूँ कि जो हमारे ये हुक्मरान आते हैं, जाहिर सी बात है आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हो सकता है आप भी आ जाएं, कोई भी आ सकता है। ये सारे जो सियासतदान है ये हमें जाहिल कहते हैं, मुनाफिक कहते हैं, यानी कि पूरी कौम को हम ही जाहिल है, मैं कहता हूँ हम ही मुनाफिक है। नहीं, मेरे ख्याल मुझे तो लगता है आप उनको ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं अब मेरा सवाल ये है सर आपसे, आप तो पहले ही इतने फेम है, तो आप खान के इतना खिलाफ क्यों है? कमी बेशी तो हर बंदे में होती है, आप हर जगह पे उन्हें क्यों मतलब इतना पिन करते हैं कि वो इस तरह से, वो इस तरह से, वो इस तरह से? क्योंकि वो अपनी शोहरत, अपनी ताकत और अपने ओहदों के लिए आप लोगों को गुमराह कर रहा है, सबसे बड़ी वजह। उन्होंने तो कुछ किया है, उन्होंने तो 1992 में हमें कप दिया था, वो तो इतना फेम है। आप यूरोप की बात करते हैं, उनसे हमारा कंपैरिजन करते हैं। सुने आप यूरोप में चले जाए ना सर, तो हम वहाँ पे जाए ना, वो हमें कोई वहाँ पे देखना पूछे ओ आर यू पाकिस्तानी, ओ इमरान खान का पाकिस्तान, और कोई वहाँ पे नवाज शरीफ का नाम नहीं लेता, शहबाज शरीफ का नाम नहीं लेता, जरदारी का नहीं लेता, जवाद अहमद का नहीं लेता, किसी का नाम नहीं लेता। आप यकीन करें, मैंने यूरोपन घटिया आदमी है, सर, मसला ये है बिल्कुल भी घटिया नहीं है सर, मैंने यूरोप को विजिट किया है। नहीं, वो घटिया आदमी बहुत बड़ा, आप यकीन करें, मैं पाकिस्तानी ड्रेस में थी सर, मेरी बात सुने, मैं पाकिस्तानी ड्रेस में थी, मेरे हस्बैंड पाकिस्तानी ड्रेस में थे, वहां पे गोरे आए और उन्होंने कहा कि वो यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, खान पाकिस्तान, कि वो बाहर की दुनिया में जानती है इमरान खान को, और आप उसे घटिया कहते हैं, इतना नकम्मा कहते हैं। और शहबाज शरीफ को कोई जानता भी, नवाज शरीफ को जानता नहीं, जरदारी को जानता नहीं, बिलावल को जानता नहीं, जवाद अहमद को जानता नहीं, कोई किसी को भी नहीं जानता। देखिए मेरी बात सुने, लेकिन खान को जानते हैं, वो वहाँ पे सिर्फ आपके राइट हैंड आपको जानते हैं, लेफ्ट हैंड वहाँ पे कोई है ही नहीं। आप झूठ बोल रही हैं, क्योंकि नहीं सर, इट्स ट्रू, नॉट लाई, आई एम नॉट अ लायर सर, आई एम ट्रू। ना तो इमरान खान, एक सेकंड सर, मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ, मोदी जो है वो इमरान खान से ज्यादा जाना जाता है। मैं आपको कि दुनिया में सर, मैं उससे कंपैरिजन नहीं कर रही। आप चुप करके माइक ले रहे हैं, ये बहुत हो गई। मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, बट एज अ सिंगर मेरी बात सुने सर, क्या ये जस्ट फेम के लिए? एक आप क्या बताएं, लेफ्ट और राइट क्या होता है? नहीं, आप मुझे सिर्फ ये बताओ सर, कि लेफ्ट और राइट क्या होता है? यार इससे माइक तो लो ना, ये क्या नहीं, मैं सिर्फ आपके राइट लेफ्ट में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रही। ये सारे पॉलिटिशियन हमें राइट लेफ्ट में उलझा के हमारा बेड़ा गर्क नहीं जा रहे हैं। सर, आप कहते हम दिलेर नहीं है, क्यों मैं दिलेर नहीं हूँ? एमफिल की डिग्री है, 8.5 घंटे ड्यूटी है, 30,000 सैलरी है। बदतमीजी कर रही हो, दिलेरी है ये? ये दिलेरी नहीं, ये बदतमीजी है। नहीं सर, मैं आपसे बात कर रही हूँ। अक्ल उकल कोई है नहीं, आप मुझे बताओ लेफ्ट राइट क्या होता है? ये तो आप कह रहे हैं सर, लेफ्ट राइट को छोड़े, मैं तो उस चीज को मानती हूँ जो मेरे सामने है, मेरे सामने जो मुझे नजर आ रहा है। हम इतने लोग बैठे हैं और इमरान की बात करो, देखिए मेरी बात सर, हम इतने लोग बैठे हैं, मेरे ख्याल में हम लोग सभी सफरिंग में हैं, हम सब लोग सफरिंग में हैं। मुझे लगता है मेरी अम्मी अब्बा भी सफरिंग में थे, मेरी दादी दादा ने भी सफरिंग में लाइफ गुजारी, हम भी सफरिंग में, और हमारे बच्चों ने भी सफरिंग में पैदा ही नहीं हुआ। और आप राइट लेफ्ट बनाते हैं हमें, बस ये बस बात है हमारा। नहीं, इमरान खान बहुत अच्छा है, नाइस इंसान है, एक गैरतमंद इंसान है, और हम तो इमरान खान को बहुत पसंद करते हैं। मैडम, आप हमारी रिस्पेक्टेड ऑडियंस है, थैंक यू वेरी मच। और मुझे नहीं सर, मैं जवाद अहमद को रिस्पेक्टेड ऑडियंस को तमीज भी सिखाएं। नहीं सर नहीं, मैं जवाद में बैठे ना, अहमद को जवाद में बैठे ना, मैंने इसके साथ तस्वीर भी बनानी है,
मैंने अपने फेसबुक पेज पे भी लगानी है. आई लाइक टू जवाद अहमद टू मच बट एज अ सिंगर नॉट एज अ पॉलिटिशियन. सीरियस बात है. मुझे आई एम नॉट एग्री विद हिज. जवाद में बैठे ना, आई एम नॉट एग्री. जवाद में बैठे ना, क्योंकि जवाद जो में बैठे बंदा ना, अपनी कौम को जवाद में बैठे, बस हम वाइंड अप करें. मैडम प्लीज, सर मैडम एक मिनट. हम इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन सर ये हमें जाहिल कहें, हमारे मुंह पे हमें मुनाफिक कहें, ठीक है, और हम फिर भी सफरिंग में हूँ, तो ये तो कोई बात ना हो. पॉइंट पहुंच गया मैडम. थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ. ये जो आप एक सेकेंड, ये जो आप दुपट्टे के बगैर फिर रही है ना, ये सिर्फ हमारी वजह से फिर रही है. इमरान की बीवी बुर्का पहनती है. सुने, पहले मेरी बात सुने. नहीं, आप क्यों नहीं कर रहे? नहीं, मैं बताता हूँ आपको. आप भी ज्यादा ना बोलो, पहले मेरी जवाद अहमद साहब, इस तरह फिर रही हो ना, इस तरह ये सिर्फ मेरी वजह से फिर रही हो. मेरे इमरान की बीवी लेती है बुर्का, ठीक है, सुन लो. और जब उससे पूछा गया कि पर्दा जो है आप करती हो, तो ये जो पर्दा आपका है ये कौन सा वाला पर्दा है? उसने कहा ये बेहतरीन पर्दा है और यही पर्दा है. सर, अगले सवाल की तकरीर सुनो. जवाब साहब, अगले सवाल की तरफ. उसकी बीवी जो है ना, वो ये भी अब अगले सवाल की तरफ इज्जत दी जाए. आपको पता है इस बात का? आप पता नहीं किस दुनिया में अब अगले सवाल की तरफ बातें करते हो. हम अगले सवाल की तरफ चले सर. इमरान की बहनें जो है वो चादरें लेके फिरती हैं. मायरा खान डांस कैसे करेगी अगर वो चादरें? हम अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं सर. लास्ट आपको ख्याल करना चाहिए कि आप लोग गुमराह हो, मुनाफिक हो, जाहिल भी हो. हम कंक्लूड कर रहे हैं. थोड़े बेशरम भी हो, वैसे हम बजाय के अमीरों के खिलाफ खड़े हो सियासत के अंदर. आप मेरे साथ आके बहस कर रहे हो. हम लोगों की पार्टी हम कंक्लूड करें सर. लास्ट जी. अच्छा, क्विकली, वेरी क्विक. डॉक्टर राहत इंदौरी साहब ने लिखा था कि बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा, और चोर उचक्कों की करो कद्र कि मालूम नहीं कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा. सर, अभी आपने कहा कि मैं सियासत में एजुकेशन देने के लिए, हदायत देने के लिए आया हूँ. अभी आपसे पूछा गया कि आपका आइडियल कौन है, तो आपने ये फरमाया कि मेरा आइडियल, आपने कुछ मजहबी शख्सियात के नाम लिए, जिसमें से एक रसूलुल्लाह करीम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे. सर, आपके आइडियल मोहम्मद अरबी हैं, लेकिन आप एक नेशनल टीवी पे बैठ के एक एंकर को निजी मामलात पे उस पर कसम उठवा रहे हैं कि आप कसम उठाएं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है. आपके जो है वो आइडियल मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, लेकिन आप जो है वो इधर ऑडियंस को कह रहे हैं कि आप सबकी गर्लफ्रेंड्स मौजूद हैं. आपके आइडियल रसूलुल्लाह हैं, लेकिन आप एक सफेद दाढ़ी वाले, सफेद दाढ़ी का हया अल्लाह भी करता है, तो आप उनको कह रहे हैं कि आपने जिंदगी बेकार. सर प्लीज, फिर आप कहते हैं सर प्लीज ले लें. सर, आपने हमें एजुकेट करना है, प्लीज ले ले. आपका सवाल क्या है? एजुकेट करना है. सवाल ये है कि अगर होने वाले हो, सर अगर रियासत मजहबी नहीं होती है, तो आप क्या चाहते हैं कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में से लफ्ज़ इस्लामी निकाल दिया जाए, क्योंकि रियासत मजहबी? ये सवाल आ गया ना, सवाल आ गया जी सर. अकल कोई है सारी आपने सर, आपने एजुकेट करना है. मैं तो आपको एजुकेट करने आया हूँ, लेकिन आप एजुकेट होने को तैयार नहीं हो ना. आप जाहिलियत में रहना चाहते हो. मैं आपको एक बात कह रहा हूँ सिंपल, कि आप जब मदीना की रियासत बनाते हैं या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाते हैं, तो अगर आज अमेरिका इस क्रिश्चियन जमहूरिया अमेरिका बना दे, तो आपके जितने पाकिस्तानी लोग वहाँ गए हुए हैं ना, सर, आपके आइडियल इस्लामी जमहूरिया. सवाल हो गया ना, सवाल हो गया भाई, सवाल हो गया. अब माइक उधर देते प्लीज, माइक उधर देते. आप जो ना, आपका जो आखिरी सवाल, आखिरी जो भी सियासी आका है उसको को मेरे जाके बात करें. आपके साथ क्या बात करनी है? आपके साथ क्या बात करनी है? आपके अंदर कोई इतनी अकल और शऊर होगा तो आपसे बात करेंगे. आप बताइए जी. सर, मंसूर जावेद मेरा नाम है जी. इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ. मुझे खुशी हो रही है कि दोनों इंजीनियर्स के दरमियान में मुझे भी मौका मिला आज. सर, शुक्रिया जी. बहुत शुक्रिया आपका. आप किस सेशन के हैं? 82 UAT जी. वाह माशाल्लाह. आप मैं आपसे कोई 6 साल जूनियर हूँ. जी. हाँ जी. तो ऐसे है जी कि सियासत पर तो बहुत बात हो गई. मेरा टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है जी. मैं अपना मौक़िफ़ एक बयान करके मैं चाहूँगा कि आप अपनी राय भी दें, और मैं आपके कमेंट्स, कीमती कमेंट्स लेना ज़रूर समझता हूँ जी. गोल्डन पाम एक स्कीम है जी ग्वादर के बीच में, जो इस्टेब्लिश हुई 2000 के बीच में जी. और ये पाकिस्तान के रिनाउंड बिजनेसमैन सदरुद्दीन हाशवानी ने इनको डेवलप किया, इनको चलाया, और उनकी सब्सिडी थी गोल्डन पाम के बीच में उनकी हाशू ग्रुप के नाम से सब्सिडी थी. हाशवानी साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त रहे हैं जी. अच्छा जी. मुझे फिर थोड़ा सा बात, मैं तो चाहता हूँ मैं रियलिटी आपको फिगर बताऊं. करते थे, मेरे गाना था अल्लाह मेरे दिल के अंदर, तो उनको बड़ा ज्यादा पसंद था. ओके हाशवानी साहब को. अच्छा सर, ऐसे है कि 2000 में इन्होंने अपनी स्कीम एस्टेब्लिश की.
तो जब इन्होंने स्कीम इस्टेब्लिश की तो बहुत अच्छी इन्होंने कंपनी सिंगापुर से इंपोर्ट की और उसके लिए इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, हम तकलीफ में हैं, हाँ जी। इंग्लैंड से वीडियो आई हैं उनके, आपने मुख्तसर बात नहीं की क्योंकि पूरी बात पता जी, बस सिर्फ दोनों ने कहा था कि वीडियो से टेलीफोन आ रहे हैं, मुझे ऑस्ट्रेलिया से फ़ोन आ रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक से फ़ोन आती है कि इसमें हमारा कोई पुरसान हाल बने और हमारी आवाज़ जो है ना मशरक़ से मगरिब तक फैले। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, एहतशाम है और उसका वो दोस्त, उसका नाम मुझे, उसका नाम क्या है आपका? हमजा। तो मैं चाहूँगा कि आप ये बड़े गौर से ये बात सुनो, शरीफ से, इमरान खान से और असद। तो मैंने जब आपने मुझे कहा था ना कि आशवानी साहब, तो मैंने आपसे एक जुमला बोला था और वो आपने जुमला गौर नहीं किया उस पर। मैंने आपसे कहा था कि आशवानी साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे। आशवानी साहब को पता है कि मैं कौन हूँ। अब मैं इस वक्त मेरे जितने दोस्त थे उन्होंने दोस्तियाँ ख़त्म कर दी हैं और वो लोग लीजिए मलिक रियाज। मैं आज आपको ये कह रहा हूँ यहाँ पे बैठ के कि मैं हाशवानी साहब का भी सियासी मुखालिफ हूँ, क्योंकि ये उसी रूलिंग क्लास से हैं जिस रूलिंग क्लास से ये थे। मेरी दोस्तियाँ, सरमायादारों ने मेरे से दोस्तियाँ की जब मैं बहुत बड़ा स्टार बन गया, और उन दोस्तियों की वजह से उन्होंने समझा कि शायद मैं पैसा कमाना चाहूँगा या मैं उनसे कोई फ़ायदा लेना चाहूँगा। मैंने कभी नहीं लिया, मैं उनके साथ बैठता भी नहीं था, ज़्यादा जहाँ मिलते थे मिल लेता था। तो अब क्या हुआ है कि कुछ अरसे से ये सब लोग मेरे से भाग चुके हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये तो खड़ा हुआ है, ये तो कह रहा है कि मैं सब के खिलाफ हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपका जब तक इस मुल्क का रूलिंग क्लास का तबका जो है, मतलब जो अशराफिया का तबका है, जब तक वो चेंज नहीं होगा ना, मिडिल क्लास को सिर्फ भीख में कभी ना कभी वो आपको शायद थोड़ा बहुत कुछ दे दें, और अगर आप बहुत ज़्यादा लोग जमा कर लें, बहुत ज़्यादा लोग मोबिलाइज कर लें, तो 50% चांस होगा कि वो आपको ही वापस दे देंगे। लेकिन 50% चांस ये भी होगा कि वो आपको लाठी चार्ज करेंगे, वो कुट लगाएंगे, तो आपको लग पता जाएगा, क्योंकि वो आम लोगों में से है नहीं। उनका आपका मसला उनका मसला नहीं है। बराबरी पार्टी अगर आती है तो ये इन तमाम सरमायादारों को सीधा कर देगी, और इसीलिए ये मेरे दोस्त नहीं है और मैं इनका दोस्त नहीं हूँ, और तबकाती सवाल पे हम खड़े हुए हैं, और ये लोग जो हैं ये इनको पता है कि मैं उनका बहुत बड़ा सियासी मुखालिफ हूँ। इसीलिए मुझे कोई चैनल नहीं बुलाता, इसीलिए मुझे आप मीडिया पे नहीं देखते। हामिद मीर ने मुझे कम से कम 15-16 दफ़ा बुलाया होगा अपने करियर में, जब मैं सिंगर था और जब मैं सोशल वर्कर था। जब से मैंने सियासत शुरू की उसने एक दफ़ा भी मुझे प्रोग्राम में नहीं बुलाया कि 1-to-1 मुलाकात हो जाए। हालांकि मैंने हामिद मीर को कहा कि भाई मैंने आपके लिए इतना कुछ किया है, तो सियासत में मैं आ रहा हूँ 2018 में, तो एक 1-to-1 इंटरव्यू तो आप कर लें। उसने कहा मैं करूँगा, लेकिन नहीं किया, क्योंकि इन सबको इंस्ट्रक्शन है कि इस आदमी की बात ना हो, क्योंकि जब ये बात करेगा तो पूरे तबके के खिलाफ करेगा। हमारे प्लेटफॉर्म सर, अब आपके पॉइंट टेकन सर, कुछ हो नहीं सकता। सॉरी, मैं तो इसलिए नहीं कर सकता। नाउ वी हैव टू नहीं दैट्स इट, और ये करेंगे नहीं सर। अब लास्टली वो फरमाइश एक की थी अल्लाह मेरे दिल के अंदर, वो मैं कर देता हूँ। एक फरमाइश उनकी थी और एक फिर मेरी होगी। नहीं, दैट वी हैव क्लोज इट सर। बस ये सिलसिला खत्म नहीं होगा फिर। जी सर, मैं ना दोनों चीजें आना आपने मेरी फरमाइश। आज हार गई तेरी सौ ढोला मर जावांगी मैं, ये तेरी मेरी गल्ला बड़ी उच्चे मजाजा वाली आँख गई तेथों है कुड़ी। आज हार गई तेरी सौ ढोला मर जावांगी मैं, ये तेरी मेरी गल्ला बड़ी, ये तेरी मेरी गल्ला बड़ी। आपको पता है मेरी लास्ट एल्बम आई थी 2000 के, मैंने 2026 है तो मैंने भी गाना म्यूजिक इतना ज्यादा बसंत पे ही हिट हुआ था, और तरफ बसंत हो रही होती थी, आपको याद होगा, छतों पे और टीवी पे हर जगह, तो उधर ये बहुत बड़ा हिट हो गया था। अच्छा, मैं अल्लाह मेरे दिल के अंदर कर देता हूँ। मेरा हाथ तू ना छोड़ी, मुझे अकेला तू ना छोड़ी, तू जो मेरे साथ मौला फिर चाहे कुछ हो मौला, तू जो मेरे साथ मौला फिर चाहे कुछ हो मौला। सच्चल साईं मेरा अल्लाह मेरे दिल के अंदर, मैं मोमिन हक कलंदर, अल्लाह मेरे दिल के अंदर, मैं मोमिन हक कलंदर। मुर्शिद मेरे मुझे टोकी ना तू, अपने अंदर मुझे खोने दे तू,
पीरा मेरे मुझे रोकी ना तू, मुझे दीवाना होने दे तू जो मेरे साथ मौला, फिर चाहे कुछ हो मौला, तू जो मेरे साथ मौला, फिर चाहे कुछ हो मौला, सच्चल साईं मेरा। अल्लाह मेरे दिल के अंदर, मैं मोमिन हक कलंदर, अल्लाह मेरे दिल के अंदर, मैं मोमिन हक कलंदर। अब मैं आपको वो सुनाता हूँ जो मैं सुनाना चाह रहा हूँ, अभी जरा गौर से आपने सुनना है। असल खुदाई का जो कि इस दुनिया में गुर्बत हो, इस दुनिया में जुल्म हो, इस दुनिया में इलाज ना मिला, नहीं चाहता कि बहुत ये जो मैं बात करने लगा हूँ ना, बेचते हैं कभी कौमियत, तो वो हम करने लगे हैं। थैंक यू यार रेहान, आपने आज मुझे मौका दिया है कि मैं अपनी पूरी बात वेरी मच फॉर दैट यार, बहुत शुक्रिया। खुदा की है उसने सबको, जबरदस्त हो सकता है कभी जिंदगी में की है हुआ है, वक्त आ गया है, उठो चलो आगे बढ़ो, उठो चलो तो बात सच न हो, इसे पर सभी तो इस दुनिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। सियासी वाबस्तगियाँ अलहदा हैं, सवाल कई भी आपके मुझे लगा कि ठीक नहीं थे, लेकिन आई लव यू ऑल। आप मेरे हमवतन हो, मेरे भाई हो, मेरी बहनें हो, आप सब मेरे बुजुर्ग भी हो, मेरे साथ के हम उम्र भी हो, तो आप सबका बहुत शुक्रिया और आपके प्यार का भी शुक्रिया। आपने मेरी कुछ सख्त बातें भी आज सुन ली हैं और उस पर आपने कोई ऐसा रिएक्शन नहीं दिया कि उधर कोई वो ज़्यादा मसला हो जाता, तो आपकी इस तहजीब का भी बहुत शुक्रिया। तो जवाद अहमद साहब, बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू वेरी मच। जवाद अहमद साहब, इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। इस पॉडकास्ट के दौरान बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आए, कोई मसला नहीं। जिस अंदाज में ये पॉडकास्ट शुरू हुआ था, आप इस तरह करो कि उनमें से कुछ चीजें, लेकिन अगर आप, मैं ये चाहूंगा कि आप उसमें से कुछ चीजें निकाल दो, क्योंकि मेरा आपके साथ एक बड़ा उनसियत का ताल्लुक है। आप अपना वो वाला कमेंट भी निकाल दो, मेरी उसके अंदर रिएक्शन भी निकाल दो, मुझे जरूरत नहीं है उसकी। मैं आई डोंट वांट दैट। मैं पाकिस्तान में प्यार मोहब्बत लाना चाहता हूँ, लेकिन जिन लोगों ने इस मुल्क में फसाद डाला हुआ है उनके साथ मेरा कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, वो लोग नहीं है। आपका कहा सर आंखों पे, हमारा ये प्लेटफॉर्म अनसेंसर्ड अनफिल्टर्ड है, जैसे आपका दिल करता आपने जो कहा वो हमारी सर आंखों पे है सर। मेरा ख्याल है कि कुछ चीजें ऐसी थी रेहान, वो आपके लिए भी ठीक नहीं है, मेरे लिए मुझे मेरी तरफ से ये सारा जाने दो, एक भी चीज ना काटना। लेकिन अगर आपको लगता है कि एक इतना बड़ा चैनल आप उसे बैठे हुए हो और आप उसके ऊपर बैठ के कोई ऐसी हमारी आपस में इंटरेक्शन हुई है जिससे लोगों को लगे कि यार ये क्या मामला है, तो मुझे लगता है कि आप मेरे छोटे भाइयों की तरह हो। We'll definitely look into this। लेकिन एक चीज जाहिर है आपको भी अगर बुरा लगा हो तो देखिए, मैं यहाँ पे एक जर्नलिस्टिक रोल में हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी में। आप क्यों कह रहे हो, मुझे पता है। आप मेरे बड़े भाई हैं और मैं ये बार बार कहना नहीं चाहता। हमारे पास एक मुफ्ती साहब आए थे, तो बहुत बड़े एंकर बनने वाले हो इस मुल्क के, बहुत बड़े एंकर बनोगे आप, देखना। क्योंकि आप ध्यान में रखो कि हामिद मीर को इस चीज में आए हुए मैं स्टार बन गया हुआ था जब हामिद मीर ने स्टार्ट किया कैपिटल टॉक, तो वो 2002 में मेरा ख्याल है, तो 2002 से 2026 लगा लो 24 साल हो गए हैं। तो आपको तो अभी मेरा ख्याल है सही लाइमलाइट में आए हुए 2-2.5 साल हुए हैं। आप देखना 26 साल में क्या होता है 24 साल में। नो ऑफेंस एट ऑल, नो ऑफेंस एट ऑल। कहीं को नाराजगी, अरे नहीं बिल्कुल, ये हिसाब हम यहीं चुकता करके उठ रहे हैं। मैं किसी दिन ना, मैंने आपको कहा है कि मैंने कहा कि रेहान का घर भी डेफिनेटली अच्छा होगा, तो मैं किसी दिन आपकी तरफ भी चक्कर लगाऊंगा, आपसे कुछ आगे चाय से पीऊंगा। हम दिलो निगाह फरशरा किए बैठे, जब आपका जी चाहे आप। और आप मेरे यूटीएन दोस्त भी हो, तो पाकिस्तान में साइंस टेक्नोलॉजी की बहुत जरूरत है, रैशनलिज्म की जरूरत है, ह्यूमनिज्म की जरूरत है, तो आप जैसे लोग जो है उसको फैलाएंगे, और फिर साइंस जो है ना लोगों के अंदर थोड़ी सी प्रोग्रेसिवनेस डालती है, तो वो जरूरी है। इंटरेस्टिंगली मैं ये चाहता हूँ कि पॉडकास्ट 7-7, 8-8, 10-10 घंटे के हों। ये मेरा पॉडकास्ट ऐसा है जो मैंने 13 जनवरी को शुरू किया था और जब खत्म कर रहा हूँ तो 14 जनवरी हो गई। वाकई जी, अरे तो मैं